بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ گزشتہ دو سبقوں میں آپ حضرات نے اہمیت مسئلہ الہ، اہمیت توحید سماعت فرمائی، اور کل کے سبق میں آپ حضرات نے توحید کی تمام اقسام، توحید کے درجات سماعت فرمائے۔ آج کے سبق میں ایک نیا عنوان ہے، بڑا ہی دلچسپ عنوان ہے۔ وہ عنوان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر جو اللہ نے توحید نازل فرمائی تو سب سے پہلے یہ کن لوگوں کے خلاف ہے؟ سب سے پہلے شرک کے بیمار کون تھے کہ جن کے لیے اللہ نے یہ توحید کا پیغام نازل فرمایا؟ تو لا محالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرک تھے، مشرکین مکہ جنہیں کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ان کے خلاف برہان دیے، دلائل دیے، توحید کا پورا باب نازل فرمایا تاکہ ان لوگوں کو مسئلہ الہ اور مسئلہ توحید سمجھ آ جائے۔ ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ان لوگوں کے عقائد کیا تھے کہ جن کو اللہ بدلنا چاہتے تھے۔ اللہ نے ان کے کچھ عقائد کو بدلنا تھا، شرکیہ عقائد تھے، گمراہی والے عقائد تھے۔ اللہ نے کہا یہ عقائد ٹھیک نہیں ہیں، ان عقائد کو بدلو، اور جو عقیدہ میں قرآن میں نازل کر رہا ہوں اس کو مانو۔ تو ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ ان کے عقیدے کیا تھے کہ جن کو اللہ بدلوانا چاہتا تھا۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے، اور میں نے خود سنی، ٹی وی کے پروگرام کے اندر بھی لوگ بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ مشرکین مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاف اللہ میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہ مانو، مشرکین کہتے تھے ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہ کو خالق مانو، مشرکین مکہ کہتے ہم نہیں مانتے۔ اللہ کو رازق مانو، بھئی ہم نہیں مانتے۔ پناہ دینے والا اللہ ہم نہیں مانتے۔ بارشیں نازل کرنے والا اللہ ہم نہیں مانتے۔ یہ تو اختلاف ہی نہیں تھا، یہ تو مشرکین مکہ پہلے سے مانتے تھے۔ اللہ میں تو اختلاف تھا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے اللہ منوانے نہیں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو منوانے آئے تھے وہ تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ انشاءاللہ مزید وضاحت ہوگی کہ الہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ کہتے تھے نہیں، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ہمارے اتنے سارے الہوں کا اس نے ایک الہ بنا دیا ہے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ الہ تو کئی سارے ہونے چاہیے۔ جیسے کل آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت سنی، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد، کئی رب بہتر ہیں یا ایک رب؟ تو یہ بات اپنے ذہن سے نکال لیجئے کہ مشرکین مکہ داریے تھے، لا مذہب لوگ تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ نہیں، مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، مذہبی لوگ تھے۔ ایک حوالہ سورہ کافرون کو آپ کو آتی ہے، اس کے آخر میں کیا کہا؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے۔ جب وہ کسی دین کو مانتے ہی نہیں تھے تو پھر ان کا دین کون سا تھا؟ کسی دین کو مانتے تھے تو اللہ کے قرآن نے دین کہا ہے نا۔ اور اس کے اوپر تفسیر قرطبی نے کیا لکھا؟ وَسَمَّا دِينَهُمْ دِينًا لِأَنَّهُمْ اعْتَقَدُوهُ وَتَوَلَّوْا،
کے دین کو اللہ کے قرآن نے دین کہا کیونکہ وہ مذہبی لوگ تھے، کیونکہ مشرکین مکہ مذہبی لوگ تھے۔ مشرکین مکہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا دعوے دار کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ اللہ کے قرآن نے اس کا جواب دیا۔ یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، اور مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ وہ مشرک تھے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، آپ حوالہ دیکھ لیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 ہے جی۔ چوتھا پارہ، تیسرا پارہ، چوتھے میں چلا گیا نہیں، تیسرا پارے کا 53 نمبر صفحہ ہے جی، 53 نمبر صفحہ، جہاں تیسرا پارہ 3 پا ہو رہا ہے اس سے اگلا رکو، صفحے کا بالکل آخر ہے، 53 نمبر صفحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان ابراہیم یہودیا، ما کان ابراہیم نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی، ولا نصرانیہ نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام عیسائی نصرانی بھی، ولیکن کان حنیفا مسلما لیکن ابراہیم علیہ السلام تھے حنیفا یکسو ہونے والے۔ حنیف کسے کہتے ہیں؟ ہر طرف سے کنارہ کش ہو کے ایک اللہ کی طرف انسان رجوع کر لے اسے حنیف کہتے ہیں۔ بابا کی بھی فکر نہیں، بادشاہ کی بھی فکر نہیں، قوم کی بھی فکر نہیں، ساری طرف سے کٹ کر ایک اللہ سے جڑنے والا کون ہوتا ہے؟ حنیف۔ مسلمات اللہ کے تابع دار تھے اور اللہ کے فرما بردار تھے۔ وما کان من المشرکین، وما کان من اور مشرکو تم کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام مشرک تھے، نہ وہ تو حنیف تھے، وہ مسلم تھے، وہ مشرک۔ تو مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ ہم کیا ہیں؟ ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیمی ہیں۔ یہ تو نبی علیہ السلام نے ویسے ہی قبضہ کیا ہوا مال۔ آپ کے پاس 16 نمبر قرآن پاک نہیں؟ 16 نمبر دے دوں، پھر صفحہ نمبر بتاتا ہوں تو پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ وہ 16 نمبر نہیں ہے۔ اچھا، اس دن میں نے آپ کے سامنے ابو طالب کی روایت ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمی قل لا الہ الا اللہ احاج لک بہا عند اللہ، اے میرے چچا آپ کلمہ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ، میں قیامت کے دن آپ کی اللہ کے ہاں زوردار سفارش کروں گا، کہوں گا اللہ میرے چچا نے میرے کان میں کلمہ پڑھ لیا تھا۔ آگے جو پاس بیٹھے تھے انہوں نے کیا کہا؟ اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا آپ عبد المطلب کی ملت سے اعراض کرتے ہیں؟ ملت کسے کہتے ہیں؟ ملت دین کو کہتے ہیں نا۔ ملت کسے کہتے ہیں؟ دین کو کہتے ہیں، شریعت کو ملت کہتے ہیں۔ تو جو عبد المطلب ایک شریعت پر چلے آ رہے تھے، ایک دین تھا، تو کیا آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں؟ آپ اس کو نہ چھوڑیں۔ تو ابو طالب نے امیہ کی اور ابو جہل کی بات مانی اور فَأَبَىٰ أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ کہتے کہ لا الہ الا اللہ۔ تو یہاں پر انہوں نے کیا لفظ ذکر کیا؟ ہم ملت عبد المطلب۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ کوئی داہری اور لا مذہبی نہیں تھے، مذہبی لوگ تھے۔ اور بھی اس کے بہت سارے حوالے ہیں۔ اور پھر آپ ایک اور بات سمجھ لیں کہ مشرک ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کو مانے، مشرک ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کو مانے۔ اللہ کو مانے گا تو غیروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا نا۔ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے وہ تو کافر ہے، وہ تو داہریہ ہے۔ مشرک کسے کہتے ہیں؟ شریک ٹھہرانے والا۔ اللہ کو مانے، پھر اپنے بزرگوں کو، نیک لوگوں کو، نبیوں کو، ولیوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے۔ اللہ کو مانے گا تو شریک ٹھہرائے گا نا۔
یہ جو کہتے ہیں مشرکین مکہ اللہ کو ہی نہیں مانتے تھے تو پھر مشرک کیسے تھے؟ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، سورہ یوسف آیت نمبر 106۔ اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر اللہ کے ساتھ مگر ان کا ایمان ایسا ہوتا ہے کہ یہ اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور ساتھ اللہ کے بزرگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ بھی مشکلیں حل کرتا ہے، بزرگ بھی کرتے ہیں، اللہ بھی حاجتیں دور کرتا ہے، مشرک یہ بابے بھی بزرگ بھی حاجتیں دور کرتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ مشرکین مکہ داری لوگ اللہ کو مانتے تھے۔ اب ذرا آپ قرآن کے اندر چکر لگائیں نا درجات توحید اور مشرکین مکہ، آپ کو شک ہونے شروع ہو جائے گا کہ ہم بھی پتہ نہیں توحیدی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اتنے پکے مشرکین مکہ کے عقائد تھے، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ مشرک۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن نے کیا کہا؟ مشرک۔ توحید کا پہلا درجہ کیا ہے؟ توحید فی وجوب الوجود، توحید فی وجوب الوجود، یعنی ما سوا اللہ کے ہر ہستی، ہر ذات، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، مٹ جانے والی ہے، باقی رہے گا تو نام صرف کس کا رہے گا؟ اللہ کا۔ اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ تک رہے گا، اور اللہ ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ یہ درجہ ہے توحید فی وجوب الوجود۔ مشرکین مکہ اللہ کو یہ اس صفت کے اندر وحدہ لا شریک مانتے تھے۔ مشرکین مکہ مانتے تھے کہ جب اللہ تھا تو کوئی نہیں تھا، جب اللہ ہوگا تو کوئی نہیں ہوگا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اللہ کی ذات باقی۔ حضرت لبید بن ربیعہ، حضرت لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے عظیم صحابی ہیں۔ لبید بن ربیعہ، لبید بن ربیعہ یہ شاعر تھے، اور یہ بڑے پائے کے شاعر تھے مشرکین کے ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایک شعر بڑا پڑا کرتے تھے، پھر یہ مسلمان ہوئے، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، ان کے پاس آئے اور انہیں کہنے لگے کہ یار شعر سنا، لبید شعر سنا، بڑے خوبصورت شعر کہتا ہے۔ حضرت لبید نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا یکفینی القرآن، اب اللہ کا قرآن کافی ہے، اللہ کے قرآن کے ہوتے ہوئے شعروں کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان، جب بندہ قرآن پڑھتا ہے نا اس لطف کے ساتھ، پھر وہ شعر و شاعری بھول جاتا ہے، پھر وہ قرآن کے اندر ہی مغرق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت لبید نے زمانہ جاہلیت میں حالت شرک میں شعر کہا۔ بخاری شریف کی روایت ہے 6499 اور مسلم کی روایت ہے 2256۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدق کلمۃ قالها الشاعر کلمۃ لبید، شاعروں کے جو کلام ہوتے ہیں ان میں سے سب سے سچا کلام لبید کا کلام ہے، وگرنہ شاعر والشعراء یتبعهم الغاوون، شاعر جو ہے وہ اندھی وادیوں کے اندر سرگرداں گھومتے ہیں، کبھی چاند پہ چلے جاتے ہیں، کبھی وہاں سے سیر کر کے پھر فرش میں اتر آتے ہیں، اور پھر رات کے اندر چلے جاتے ہیں، پھر وہاں سے سفر کر کے دن میں چلے جاتے ہیں۔ بس یہ شاعروں کی تو کیا بات ہے۔ ہمارے استاد سنایا کرتے تھے کہ وہ شاعر کہنے لگا میں فراق یار میں جو ایک دن رویا، 300 ندیاں 400 نالے 200 ندیاں بہنے لگی، 200 نہریں بہنے لگی، 400 ندیاں 300 نالے اور 200 ندیاں بہنے لگی، یہ اس کا شعر ہے۔ یہ اتنا رویا کہ ندیاں بن گئی، اور نالے بن گئے اور نہریں بہنے لگ گئی۔ شاعروں کی تو کیا بات ہے۔ تو سب سے سچا کلمہ کس نے کہا جی؟ لبید نے کہا۔ کیا کہتے ہیں؟ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ہے۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، ہر چیز اللہ کے ماں سوا ختم ہو جانے والی ہے، مٹ جانے والی ہے،
فنا ہو جانے والی ہے، باقی رہے گا تو صرف اور صرف اللہ کا نام رہے گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت لبید، اور حالت شرک میں کہہ رہے ہیں۔ ثابت ہوا مشرکین مکہ اللہ کو واجب الوجود ہے مانتے تھے۔ اور دوسرا شعر ہے وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ، اے انسان ہر نعمت نے ایک دن ختم ہو جانے والا ہے۔ ہر نعمت جو آپ کو ملی ہے ایک دن ختم ہو جائے گی۔ دماغ اللہ نے تیز دیا ہے، ایک دن کیا جوانی دی، ایک دن گئی، صحت دی، ہاں ایک دن گئی، پھر روئے گا جوانی آئے اور صحت آئے۔ ہر نعمت ختم ہو جانے والی ہے۔ ختم ہونے سے پہلے پہلے اس نعمت کا شکر ادا کرو، یعنی اس نعمت کو اللہ کے لیے استعمال کرو، اس نعمت کو اللہ کے لیے ختم ہونے سے پہلے پہلے۔ علامہ نووی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں والمراد بالباطل الفانی المضمحل، جو کلمہ لبید ہے، شاعر لبید کا جو شعر ہے کہ الا کل شیء ما خلی اللہ باطل، ہر چیز اللہ کے سوا باطل ہے، تو باطل کا معنی یہ ہے مضمحل، ایک دن ہر چیز کی قبر کا نشان بھی مٹ جائے گا۔ کتنے انسان ہیں قبروں کے نشان ختم مٹ گئے، باقی رہنے والا ذات ہے، اور باقی رہنے والا نام ہے تو کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ مشرکین مکہ توحید کے دوسرے درجے کو بھی مانتے تھے، مشرکین مکہ توحید کے دوسرے درجے کو بھی مانتے تھے۔ اس پہلے درجے پر اور بھی بہت سارے حوالے ہیں لیکن اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ توحید کے دوسرے درجے کو مانتے تھے، یعنی توحید کا دوسرا درجہ کیا تھا؟ توحید فی الخالقیت، ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے، ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 78 نکالیں گے، آیت نمبر 78 نہیں، آیت نمبر 87 ہے سورہ زخرف۔ پارہ کون سا ہے؟ 25واں پارہ ہے۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، ملا جی کسی کو؟ سورہ زخرف کی آخری آیات ہوں گی غالباً۔ آیت نمبر کیا بتائیے جی؟ 87۔ صفحہ نمبر ہے جی آخری آیت سے اوپر والی آیت ہے جی، صفحہ نمبر 447 ہے جی، آخری آیت سے اوپر والی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، وَلَئِن اور اگر سألتا آپ پوچھیں، ہم ان مشرکین سے، اگر آپ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کریں، من خلقہم، ان کو کس نے پیدا کیا ہے، ان کو کس نے بنایا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لَيَقُولُ، ہاں آپ دیکھیں یقول کا معنی ہوتا ہے وہ کہیں گے، اس کے اوپر لام داخل ہے، پھر آخر میں نون ثقیلہ داخل ہے شد والا، اس کا معنی ہے میرے محبوب قسمیہ بات ہے، پکی بات ہے، ان کو اس معاملے میں شک ہی نہیں ہے، وہ فوراً کہیں گے ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہاں تفسیر مدارک کہتی ہے ای للاسنام وللملائکہ، نہ ہمیں ہمارے بتوں نے پیدا کیا اور نہ ہمیں ہمارے فرشتوں نے پیدا کیا، پیدا کرنے والا کون ہے؟ مشرکین مکہ پھر بھی کیا تھے؟ مشرک، مانتے تھے خالق اللہ ہے، پھر بھی کیا ہے؟ مشرک ہے۔ اگلا دیکھیں جی سورہ عنکبوت آیت نمبر 21، جی 20واں پارہ۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 61 جی، ملی ہے کسی کو؟
پارہ نمبر 21 میں چلے گئے ہیں نا، 21 میں چلے گئے ہیں، صفحہ نمبر 342 ہے، 22 کتنا بنتا ہے مجھے نظر بھی نہیں آ رہا ہے، صفحہ نمبر 324 ہے، یہ صفحے کا درمیان ہے جی، بالکل جہاں سورت ختم ہو رہی ہے اس سے پچھلا صفحہ ہے، مل گیا جی، سورہ عنکبوت ختم ہو رہی ہے اس سے پچھلا صفحہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْ نیچے سے چوتھی لائن، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے سوال کریں کون ہے وہ ذات خلق السماوات جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، زمین کو پیدا کرنے والا کون اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون، وسخر الشمس والقمر، یہ آپ کو حوالہ دکھانا تھا، وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا کون، سورج اور چاند کس کے حکم سے چلتے ہیں، لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ ضرور بھی ضرور کہیں گے یہ کرنے والا کون ہے۔ دو چیزیں معلوم ہوئی، پہلی چیز زمین و آسمان بنانے والا کون، اللہ، دوسری چیز یہ معلوم ہوئی، ٹھیک ہو جی آگے آ جائیں، بڑے دور سے ہمارے یہ توحیدی ساتھی آئے ہیں، جگہ دو جی، کہو جی کو جگہ دو۔ اور دوسرا یہ پہلا سوال زمین و آسمان بنانے والا کون، مشرکین مکہ کہیں گے اللہ، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ سورج اور چاند کس کے حکم سے چلتے ہیں، تو مشرکین مکہ کیا کہیں گے، اللہ، سورج اور چاند پر کسی اور کا حکم نہیں چلتا۔ اس کے اوپر حوالہ دیکھ لیں جی، ابن کثیر رحمہ اللہ نے کیا کہا، اَيْ لَيَعْتَرِفَنَّ بِأَنَّ الْخَالِقَ لِذَلِكَ هُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، جب تم یہ اعتراف کرتے ہو، مانتے ہو کہ خالق اکیلا اللہ ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی اور شریک نہیں، تو پھر عبادت بھی اکیلے اللہ کی کرو، پھر عبادت بھی اکیلے، پھر الہ بھی اکیلے اللہ کو مانو۔ مشرکین مکہ کیا مانتے تھے جی، خالق اللہ، اور دوسرا کیا مانتے تھے کہ سورج اور چاند کس کے حکم سے چلتے ہیں، اللہ کے حکم سے۔ آپ کو لطیفہ بھی سنا دیں، مشرکین مکہ خالق اللہ کو مان کر مشرک تھے یا توحیدی تھے، مشرک تھے، مشرک تھے، قرآن مشرک کہے گا، آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ کہہ کر کہ سورج اور چاند اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، پھر بھی کیا تھے، مشرک تھے۔ اور ہم کیا ہیں، ہمارے پاکستانی پکے توحیدی، کیا ہیں، فرق ہی نہیں آتا، ڈولتی ہی نہیں ہے ان کی، تو پکے توحیدی ہیں۔ دیکھیں جی، الامن والولا کتاب کا نام ہے، نیو ایڈیشن ہے، میرے پاس موبائل کے اندر پڑی ہوئی ہے، اولڈ ایڈیشن کا جو ہے وہ الگ صفحہ تھا، میں نے اس کو دوبارہ ڈاؤن لوڈ کیا ہے۔ الامن والولا صفحہ نمبر 133 ہے، رسالہ نمبر 4 ہے، اور فتاوی رضویہ کے اندر یہ 30ویں جلد کے اندر موجود ہے۔ سنیں لطیفہ ہے، خوش ہو جائیں آپ کی طرح، کتنے پکے ہم توحیدی ہیں۔ اے مسلمان، اے سنی بھائی، اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عرفہ کے فدائی، آفتاب و مہتاب پر ان کا حکم جاری ہونا کیا بات ہے، سورج اور چاند پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چلنا یہ کیا بات ہے، یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ آفتاب سورج طلوع نہیں کرتا جب تک ان کے نائب، ان کے وارث، ان کے فرزند، ان کے دلبند، غوث الثقلین، غوث الکونین، حضور پرنور سیدنا و مولانا امام محمد شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام عرض نہ کر لے۔ سورج نہیں نکلتا جب تک بابے عبد القادر شاہ جیلانی دی چوکھٹ تے سلام نہ کر گنے، اور ہاں سورج ان کی مرضی سے اور ان کے حکم سے چلتا ہے، وہ اجازت لیتا ہے تو پھر چلتا ہے، توحیدی ہے نا۔ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے، سورج اور چاند پر کس کا حکم چلتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں کس کا چلتا ہے، بابا عبد القادر شاہ جیلانی کا، لیکن یہ بڑے پکے توحیدی۔
یہ بڑے پکے توحیدی ہیں، اور پاکستان میں توحید بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں توحید بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں توحید تو یہ سادہ سا، پاکستان میں ضرورت نہیں ہے توحید بیان کرنے کی، ہاں یہ کسی اور ملک میں کرنی چاہیے۔ اگلا سنیں جی، آپ اس سے بھی دلچسپ بات ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ابو حفص کیمیاتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ عبد القادر شاہ جیلانی اپنی مجلس میں برملا زمین سے ہو کر کرۂ ہوا پر مشی فرماتے تھے۔ زمین سے ہوا میں جا کر کرۂ ہوا میں مشی اڑتے تھے، اور ارشاد فرماتے تھے کہ سورج طلوع نہیں کرتا یہاں تک کہ مجھ پر سلام نہ کر لے۔ نیا سال جب آتا ہے مجھ پر سلام کرتا ہے اور مجھے بتاتا ہے کہ اس میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ نیا ہفتہ آتا ہے تو مجھ پر سلام کرتا ہے اور مجھے بتاتا ہے کہ اس میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ نیا دن آتا ہے تو مجھے بتاتا ہے کہ اس میں کیا کیا ہونے والا ہے، اور مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے کہ تمام سعید و شفیق یعنی نیک اور برے لوگ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، میری آنکھ لوح محفوظ پر لگی رہتی ہے۔ میری آنکھ کہاں لگی رہتی ہے؟ لوح محفوظ پر لگی رہتی ہے۔ ایک لطیفہ اور بھی سن لیں کہ عبد القادر شاہ جیلانی رحمہ اللہ، ان کی آنکھ جب لوح محفوظ پر لگی ہے تو یہ بات صحیح کریں گے یا غلط کریں گے؟ صحیح کریں گے، پکی بات ہے۔ لوح محفوظ میں تو بات غلط نہیں ہو سکتی، پکا ہوگا۔ اور غنیت الطالبین میں عبد القادر شاہ جیلانی نے لکھا کہ 9 یا 10 محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، لوح محفوظ علی گل اساڑے تے تھوکتے ہو، خود نہیں مانتے ہو۔ اچھا، لوح محفوظ پر میری نظر ہے، میں اللہ عز و جل کے علم و مشاہدہ کے دریاؤں میں غوطہ زن ہوتا۔ انا للہ، جتنا اللہ کا علم ہے، اللہ کے علم کے دریاؤں میں غوطہ زن ہوتا، اور میں تم سب پر حجت الہی ہوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوں اور زمین میں حضور کا وارث ہوں۔ یہ عبد القادر شاہ جیلانی کہہ رہے ہیں، نیو ایڈیشن ہے الامن والعلا کا، صفحہ نمبر 134 ہے، رسالہ نمبر 4 ہے۔ اس سے ایک بات اور ثابت ہوئی، وہ یہ ثابت ہوئی کہ صرف عبد القادر شاہ جیلانی رحمہ اللہ عالم الغیب نہیں ہیں، نیا سال بھی عالم الغیب ہے۔ نیا سال بھی کیا ہے؟ کیونکہ نیا سال بتاتا ہے نا کہ مجھ میں کیا کیا ہونے والا ہے، تو نئے سال کو پتہ ہوگا تو وہ بتائے گا نا۔ تو نیا سال بھی غیب دان ہے، نیا ہفتہ بھی عالم الغیب ہے، اور ایک نیا آنے والا دن بھی کیا ہے؟ عالم الغیب ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے زیادہ ہم کچھ بھی نہیں کہتے۔ لطیفہ سنایا آپ، ہاں برا نہیں منانا، یہ نو لوگ برا منا رہے، لطیفہ سنایا آپ۔ اچھا، ایک شبہ کا ازالہ یہاں پہ میں ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شاید آپ کے سامنے، جب آپ کسی کے سامنے بیان کریں کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ سورج اور چاند پر حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا، قرآن پھر بھی انہیں مشرک کہہ رہا ہے، اور ہم کہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چلتا ہے، حضرت علی کا حکم چلتا ہے، عبد القادر شاہ جیلانی کا حکم چلتا ہے، تو یہ بات کیسے صحیح ہے؟ تو آپ سے ایک بندہ کہہ دے کہ جی روایات آئی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چاند پر اور سورج پر نبی علیہ السلام کا حکم چلا۔ مثلا بڑی مشہور روایت ہے کہ وہ نماز کا وقت، عصر کی نماز کا وقت رہ گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صبح، دونوں قول ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ نماز رہ گئی، آپ نے یوں انگلی سے سورج کو پیچھے موڑا، یہ انگلی سے سورج کو، یہ اہل سنت کی کسی کتاب میں روایت موجود ہے ان الفاظ کے ساتھ، انگلی سے سورج موڑا۔ یا وہ ایک دیہاتی آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ مال ہلاک ہو گئے، ہاں ہم بھوکے مر رہے ہیں، کھیتیاں نہیں ہو رہی، بارش کے لیے دعا فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا مانگی، کیا کیا؟
اللہ سے دعا مانگی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم آئے تھے تو بادل نہیں تھے، جب ہم نکلے تو موسلا دھار بارش تھی اور مدینہ کی گلیاں بہنا شروع ہو گئی۔ پورا ہفتہ بارش ہوئی، اگلے ہفتے پھر بھی بندہ آیا، وہ تھا یا کوئی اور تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ پھر مال ہلاک ہو گئے، چھت گرنے لگ گئے، اب دعا فرمائیں کہ اللہ بارش روک دے۔ پھر نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ ہم پر بارش نہ برسا، ہمارے اطراف میں بارش برسا، پہاڑوں پر برسا دے اور صحرا میں برسا دے۔ دیکھو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چلا بارش پر کہ نہیں چلا؟ یہ لکھا ہے علم العلام ہی لکھا ہے کہ دیکھو بادل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے آتے ہیں اور مرضی سے جاتے ہیں۔ اور ایک اور روایت ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیل رہے تھے، پنکھوڑے کے اندر تھے اور اوپر چاند تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اشارہ کرتے تو چاند کبھی ادھر ہو جاتا تو کبھی ادھر ہو جاتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کھیل رہے تھے۔ آپ کے کھلونے کیا تھے؟ یہ سورج و چاند تھے۔ ان میں سے اکثر روایات ضعیف ہیں، کتاب کے اندر میں نے ان کے اوپر جو ائمہ کے اقوال ہیں وہ ذکر کیے ہیں کہ اکثر روایات کیا ہیں؟ ضعیف ہیں۔ چلو صحیح مان لو، بالفرض مان کھینچ کے صحیح کر لو، معجزے کا فاعل اللہ ہوتا ہے یا نبی ہوتا ہے؟ معجزے کا فاعل اللہ ہے یا نبی ہے؟ معجزے کا فاعل اللہ ہے۔ معجزہ کہتے ہیں اسے ہاتھ نبی کا ہو اور قدرت اللہ کی ہو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جب قدرت اللہ کی ہے تو پھر نبی کا کمال تو نہ ہوا نا، اللہ کا کمال ہوا۔ پھر یہ تو نہ کہو نا کہ سورج اور چاند نبی کے محتاج ہیں، نہ اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، اللہ کے حکم کے۔ روایات سماعت فرمائیں جی۔ 5 منٹ ہیں ہمارے پاس کہ نہیں ہے؟ ویسے تو ہے نا 5 منٹ ہیں۔ روایات سماعت فرمائیں جی۔ پہلی روایت ہے جی ابو داؤد کی روایت ہے جی، حدیث نمبر 3213 ہے، سنیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ یقول فرماتے ہیں علی المنبر سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے لا تطرونی کما اطرت النصارى، سبحان، لا تطرونی کما اطرت النصارى، مجھے اس طرح نہ بڑھاؤ جس طرح عیسائیوں نے، کما اطرت النصارى ابن مریم، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بیٹے مریم کو بڑھایا، مجھے اس طرح غلو نہ دو جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ہاں فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ، سوائے اس کی نہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، سوائے اس کی نہیں کہ میں کون ہوں؟ اللہ کا بندہ۔ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تم کہو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول، تم کہو اللہ کا بندہ اور اللہ کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے غلو، اور عیسائیوں نے کیا غلو دیا تھا؟ عیسائی کیا کہتے تھے؟ عیسائی کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نائب بنا لیا، جانشین بنا لیا، کہ اب اختیارات حضرت عیسیٰ کے پاس ہیں۔ اور ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہمارے بھائی کیا کہنے لگے؟ ہاں سارے اختیار اللہ نے نبی علیہ السلام کو دے دیے، اب وہ قاسم ہیں، اب وہ تقسیم کرنے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں ایسے نہ کرو۔ دوسری حدیث امام احمد نے مسند امام احمد میں ذکر کی، ایاکم والغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو، بچو غلو کرنے سے، دین میں غلو کرنے سے بچو، جو تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے وہ اسی غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، فرمایا ہلاک المتنطعون قالها ثلاثا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا ہلاک المتنطعون، ہلاک المتنطعون، ہلاک المتنطعون، حد سے تجاوز دینے والے، مبالغہ کرنے والے، میری تعریفوں کے اندر ہاں مبالغہ کرنے والے اور مجھے اللہ کی صفات میں شریک کرنے والے ہلاک ہو گئے، ہلاک ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور امت کس طرف نکل گئی؟
امت کس طرف نکل گئی. اور پھر لوگ کہتے ہیں پاکستان میں توحید بیان کرنے کی ضرورت. پاکستانی لوگ تو مباحث ہوئے ہی نہیں. اسی آپ اج تک مباحث نہیں ہوئے. اسی آپ سن سو تو پتہ لگ سی. ابھی تو صرف دوسرا درجہ ذکر ہوا کہ مشرکین مکہ خالق کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو مانتے تھے. سورج اور چاند پر کس کا نظام اور کس کا قانون چلتا ہے؟ اللہ کا. یہ مانتے تھے. مشرکین مکہ مانتے تھے کہ واجب الوجود کون ہے؟ اللہ ہے. قرآن نے پھر بھی کیا کہا؟ یہ عقدہ انشاءاللہ آخر میں حل ہوگا کہ قرآن نے مشرک کیوں کہا. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھ آیا ہے جی؟ کسی کا کوئی سوال ہو تو کر لیا, نہیں آئے گا تو ہم استادوں سے پوچھ کے دے دیں گے. ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے جس طرح الاستفسار میں لکھا ہوا ہے کہ امام دعویٰ کرتے تھے کہ پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو. پھر لوگ پوچھتے تھے. ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے, ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں. نہیں آئے گا تو ہم استادوں سے پوچھ کے. تو آپ جو سوال ہو پوچھ لیا کریں, پھر آج تک سبق کے بعد پوچھ لیا کریں یا کلاس کے اندر پوچھ لیا کریں. الحمدللہ.